بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامی الکریم۔ سامعین ذی وقار، عزیز دوستوں و بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات نے دو ایسے منصب بنائے ہیں جو اللہ کی صرف اور صرف خاص عطا ہیں۔ وہ محض کسی عبادت یا محض وہ کسی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں مل سکتے، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ منصب عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص ایک پسندیدہ لوگوں اور چنے ہوئے لوگوں کو وہ منصب ملتے ہیں۔ نمبر 1، منصب نبوت اور منصب صحابیت۔ یہ دو ایسے منصب ہیں کہ اللہ جسے چاہے اسے نبوت عطا کرتے ہیں اور اللہ جسے چاہے اسے منصب صحابیت پر فیض کرتے ہیں۔ نبوت کا منصب اللہ نے 1,24,000 جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ اور خاص اور چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی منصب نبوت عطا کرتا ہے، اور اسی طرح نبی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو یار دیے، جو لوگ دیے، جو ان کے ساتھ چلے، جو ان کے صحبت یافتہ ہوئے، یعنی صحابہ کرام، یہ بھی اللہ کا خاص منصب ہے، یہ بھی ایک عطائی منصب ہے۔ اگر کوئی آج یہ شخص چاہے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے زیادہ زندگی بھی پا سکتا ہوں، ان سے زیادہ زکوٰۃ بھی دے سکتا ہوں، ان سے زیادہ حج بھی کر سکتا ہوں، ان سے زیادہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں، ان سے زیادہ نیک اعمال بھی کر سکتا ہوں، تقوی بھی اختیار کر سکتا ہوں، تو پھر بھی ان کے منصب اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ خاص منصب اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ صحابی کہا بھی اسے جاتا ہے جو لوگ ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک چہرے کی زیارت کریں اور ایمان کی حالت میں وفات آئے تو اسی کو ہی صحابی کہا جا سکتا ہے۔ آج ہم ان صحابہ کرام سے طواف بھی زیادہ کر سکتے ہیں، نمازیں بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے مقام اور مرتبے کو اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو موجود نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام کا جو مقام اور عزت ہے وہ خاص اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صحبت رسول اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ پہلے واقعہ غزوہ بدر پیش آیا، جس دن مسلمان اور کفار کی آپس میں سب سے پہلی جنگ ہوئی۔ یہ معرکہ سجا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک طرف صحابہ کرام 313 کے لشکر اور دوسری طرف مد مقابل میں آنے والا ابو جہل کی کمانڈر میں لشکر ہزاروں کی تعداد سے بھی زیادہ تھا، لیکن ادھر سے جان نثاران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوٹی پھوٹی ہوئی تلواریں تھیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ادھر سے مد مقابل میں آنے والوں کے پاس سینکڑوں تلواریں، سینکڑوں ہتھیار تھے، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کی مدد اور نصرت کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اگر آج یہ 313 تمہارے نام پہ ذبح ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، مشرکین مکہ کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو آج کے بعد تیرا نام اس دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ ان میرے چند لوگوں کی مدد اور نصرت فرمائیے اور اسلام کو غالب فرمائیے۔ آج تک جو دنیا میں اسلام قائم ہے وہ 313 صحابہ کرام جو بدر کے مقام پر لڑے تھے اور کفار کو، مشرکین کو واصل جہنم کیا تھا، انہی کی بدولت آج تک ہمارے پاس جو اسلام پہنچا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایمان اور اسلام کی پہلی سیڑھی ہیں۔
جو ہمارے پاس کلمہ پہنچا ہے یہ آج بھی صحابہ کرام کی بدولت پہنچا ہے۔ جو ہم آج فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بدولت ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو خون دے کر اس باغ کو سجایا ہے۔ آج ہم اپنا پسینہ بھی نہیں دے سکتے اسلام کو۔ صحابہ کرام نے اس گلشن کو جو رنگ لگایا ہے وہ خون دے کر اس گلشن کی حفاظت کی ہے اور اس کو یہاں تک آج ہمارے پاس پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے، در بدر ہو گئے، گھروں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، اپنے آل اولاد کو چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں، کبھی وادی سون، کبھی سندھ، کبھی کوٹگرام، کبھی پشاور۔ تو مجھے بتائیے میرے دوستو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے کو چھوڑ کر آج اگر کوئی چلا جائے تو اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں مدینے سے واپس آؤں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے زندگی حضور کے ساتھ گزاری تھی، وہ مدینے سے نکل کر یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کوئی تجارت نہیں کرنے آئے تھے، کوئی کاروبار نہیں کرنے آئے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کا پیغام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ میرے اور آپ کے پاس لے کر آئے تھے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مدینے کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کی دین کو نیچا نہیں ہونے دیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ہمیں سمندروں میں گھوڑے دوڑانے پڑے ہم گھوڑے دوڑائیں گے، بلکہ صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے دوڑائے اور اللہ کے اور اپنے نبی کے دین حق کو اور پرچم کو لہرایا اور آج دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا اور پہنچایا ہے۔ میرے دوستو، یہ آج وہ بھی ایک ویسا طبقہ بھی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو برا بھلا کہتا ہے۔ یاد رکھنا، کسی صحابی کے بارے میں کبھی کوئی بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ لاکھوں آپ کو کوئی دلیلیں پیش کر دے کہ صحابہ ایسے تھے، آپ نے صرف ایک ہی جواب دینا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کو کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تم لاکھوں دلیلیں دیتے رہو کہ صحابہ کرام کی آپس میں جنگی ہوئی، صحابہ نے یہ کیا وہ کیا، تمہارا ایک جواب ہونا چاہیے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ صحابہ سارے جنتی ہے اور کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل اور انصاف تھے۔ آج فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوتی ہیں۔ تو میرا اور آپ کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں نہ برا سوچ سکتے ہیں اور نہ بھی برا سوچیں گے۔ کوئی اگر ہمیں لاکھوں دلائل دے کہ صحابہ ایسے تھے تو مجھے اور آپ کو صرف یہی کہنا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گئے، وہ حضور کے ساتھی تھے، وہ جنت سے آئے تھے اور جنت میں چلے گئے ہیں۔ میرے دوستو، عقائد و نظریات کا بنانا اور عقائد و نظریات کا پختہ ہونا یہ سب سے اور بہت اہم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا